الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 55 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات سے انکار کرتے ہیں، ہماری نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، سوف نصلیہم نارا، ان کو جلد ہی ہم آگ میں داخل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار آیات نازل کی ہیں، نشانیاں۔ آیات کا مطلب اصل میں نشانی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نشانیاں رکھی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، لیکن جو ان نشانی سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کا انکار کر دے۔ اللہ نے نشان لگایا کہ یہاں سے تم نے لیفٹ ہو جانا ہے، وہ لیفٹ کے بجائے رائٹ ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہاں پر رکنا ہے، وہاں رک نہیں رہا اور حد کو کراس کرے چلے جا رہا ہے۔ جہاں جہاں اللہ روک رہا ہے وہاں نہیں رک رہا، اپنی مرضی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا انجام اللہ نے بتایا کہ وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا بہت جلد، کوئی دیر نہیں لگے گی اس میں۔ ہمیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی جلد جو ہے وہ کھال ان کی جب گل جایا کرے گی آگ سے، جب ان کے جھلس جائیں گے ان کی جلدیں، ان کو نئی جلد دے دیں گے، نئی کھال دے دیں گے، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، سزا ان کی جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں بتا رہا ہے بالکل کہ آگ میں انسان کو ڈال دیا جائے گا۔ آگ ظاہر آتی ہے، آگ جب انسان آگ میں جائے گا تو یہ جلد اس کی جھلسے گی، آگ جل جائے گی، گھال کو جلا دے گی آگ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو جب کھال جل جائے گا، یہ نہیں کہ سزا ختم ہو جائے گی، اس کو پھر نئی جلد دے دی جائے گی، پھر نئی کھال دے دی جائے گی، تاکہ وہ عذاب کو چکھتا رہے۔ یہاں پہ ایک آیت کے اندر بڑی زبردست نشانی بھی ہے، جس سے یعنی کہ جو لوگ تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے نشانی حاصل کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تکلیف کا احساس جو ہے وہ اصل میں جلد کو ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے، اور یہ یعنی کہ سائنسی ایک حقیقت ہے، سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ انسان کے اندر تکلیف جو ہے اصل میں یہ جلد کے اوپر ہوتی ہے، جلد کے اندر نہیں ہوتی۔ کیونکہ عام طور پر دیکھتے ہیں جب انجیکشن لگایا جاتا ہے، سوئی چبھتی ہے، تو وہ ذرا سی سوئی جیسے اوپر لگتی ہے وہی تکلیف ہوتی ہے، کہ بعد سوئی اتنی بڑی اندر چلی جاتی ہے، اندر تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی زیادہ۔ تو یہ یعنی کہ آیت بھی اسی کی نشانی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کا احساس جو ہے وہ جلد کے ساتھ کو منسلک کر رہا ہے، کہ جب ان کی جلد جل جائے گی تو اللہ نئی ان کو جلد دے گا تاکہ وہ عذاب و سزا ان کو ملتی رہے۔ اب فرمایا کہ ان اللہ کا عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنا قانون بتا دیا کہ اس کے مطابق تمہیں سزا ملے گی۔ کل کو کوئی یہ نہ شکایت کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ کام ہے کرنے والا، اس کے خلاف چلو گے تو یہ سزا تمہیں ملے گی۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، جو لوگ پھر ایمان لانے والے ہیں، بات کو ماننے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک کام کیے انہوں نے، جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے چلے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جلد ہی ہم ان کو باغوں میں، جنتوں میں داخل کریں گے، ایسی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں ان میں۔ اب یہاں پہ ازواج کا معنی عام طور پہ بیویاں کر دیا جاتا ہے، لیکن زوج جو ہے، زوج کی جمع ازواج ہے، اس کا معنی اصل میں جوڑا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے مرد اس کا جوڑا ہے، مرد کے لیے عورت اس کا جوڑا ہے، تو یہاں دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی جنرلی بات کرے گا، جو بھی اللہ کے حکموں پہ چلنے والا پھر ہوگا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، بات کو ماننے والا، ایمان والا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے پاکیزہ وہاں پہ جوڑے ہوں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور وہاں پہ ان کو بہت ہی گھنے سایوں میں، سایہ دار گھنے سایوں میں ہم ان کو داخل کریں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کو کوئی تپش نہیں ہوگی، کوئی ان کی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ ایک طرف آگ وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، دوسروں کو بالکل آگ میں جھلسا دیا جائے گا، اور ان کو یہاں پہ گھنے ٹھنڈے سائے نصیب ہوں گے، کوئی وہاں پہ ان کو تپش تک نہیں ہوگی۔ یہ زوئے سے ذلًا ذلیلا، کہ ایک زے سے بھی ہوتا ہے، وہ تو اور معنوں میں آ جاتا ہے، یہ ذلًا اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ایک ساتھ بتا دیا کہ جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں ان کے پھر زندگی کیا، ان کے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں ملیں گی۔ اگر میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے دیتا ہے، اس چیز کا امر دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کر دو، کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں، جو بھی ان کے امانت کے اہل ہیں ان کے حوالے کی جائے۔ اب اس آیت کے اندر یعنی کہ بڑی گہرائی ہے۔ ایک تو سمپل سی بات ہے کہ جو بھی امانت کسی نے رکھوائی وہ اس کو واپس کر دی جائے،
اس سے جو اور گہری بات یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کا یعنی کہ اہل ہے، یہاں پہ یعنی کہ یہ چیز کی نشانی مل ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں، جو بھی کام ہو، وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہونے چاہیے، یعنی کہ جو جس چیز کا اہل ہے اسی کو ہی ملنے چاہیے۔ جو کسی عہدے کے اندر کسی کی سلیکشن کی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی یعنی کہ چناؤ کسی چیز کا ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ ڈنڈی نہیں ماری جانی چاہیے کہ اہل کوئی اور تھا لیکن اس کی جگہ کسی اور کو لگا دیا گیا، اپنے من پسند کو لگا دیا، یا کوئی پیسے کھا کے رشوت کھا کے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا امانت، تو اس کے حوالے کی جانی چاہیے تھی جو اس کا اہل تھا۔ یعنی کہ ہم یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ چیزیں امانت کے زمرے میں جاتی ہے۔ انسان نے کسی کو نوکری دینی ہے، کسی کو کسی عہدے پہ لگانا ہے، یہ تمام چیزیں نکل رہی ہیں جو اس کے انڈر دی ہیں، جو شخص اس کو بانٹ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ امانت ہے سمجھو گے اس کی، کوئی اللہ کے حکم کے مطابق اس امانت کو اس کے اہل کے حوالے کرے، جو اس کا یعنی کہ جس کا حقدار ہے، اس کو حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ ہر موقع پہ یعنی کہ یہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یامرکم امر دے رہا ہے تمہیں کہ امانتیں جو بھی ہیں ان کے اہل کے حوالے کرو، ایسا نہ ہو کہ حق کسی اور کا تھا تم نے دے کسی اور کو دیا، یہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اب میں کہ حکم تم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی طرف داری نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی رشتہ داری اور کوئی مال دولت کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے، جو بھی فیصلہ وہ عدل کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم، اللہ تعالیٰ بہترین تمہیں یہ واضح نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ہائی الرٹ بھی کر دیا کہ کام تمہیں دے دیے، اب اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا، جو تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے تم اوجھل نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جب تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تم سے اس کی پوچھ بھی ہوگی پھر۔ اب یہ وہ احکامات ہے جو کہ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور ان کو ایز اٹ از اگر نافذ کر دیا جائے تو دیکھ سوچیں ہم اس کا کیا رزلٹ یعنی کہ دنیا کے اندر نکلیں گے پھر، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت کی جو بات کی کہ ہم اہل کو دیا جائے، ہر جگہ یعنی کہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہیں ہر چیز کے، جس کی جو چیز ہے اس کو واپس اسی جگہ پہ ملے جو اس کا حقدار ہے۔ اس کے سارا اس طریقے سے اگر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو سوچیں ہمارے یہاں معاشرے میں کتنی یعنی کہ ہر چیز اپنے مقام سے آ جائے گی۔ اس کے بعد فیصلہ کا لانا بات کی کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو تو بالکل عدل کے ساتھ فیصلہ ہو، یہ چیز ہمارے معاشرے میں اگر اپلائی ہو جائے، ہماری عدالتوں میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں، گھروں میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی معاملہ جہاں بھی کوئی فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے، وہاں اگر بالکل انصاف کے ساتھ سارے فیصلے ہوں تو کیسا معاشرہ یعنی کہ بالکل ایک لائن کے اوپر آ جائے گا، بالکل جو بھی اس کے اندر برائیاں وہ ایسے جڑ سے ختم ہو جائیں گی اگر ان احکام کو اللہ تعالیٰ کے ہم مان لیں اور صحیح طریقے سے اس کو اپلائی کر دیں۔ اب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہوا، فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے وہ مانو، وہ رسول اور اللہ کے پیغمبر جو بھی حکم دے رہے ہیں وہ مانو، وہ اولی الامر منکم، تمہارے درمیان جو اولی الامر ہیں، جو کہ امر رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دنیائی معاملات میں بھی جو بھی تمہارے اس کے اندر حاکم وقت بھی آ جاتا ہے، اور جو بھی اللہ کے امر کو رکھنے والا، جو کہ اللہ کے امر کے اوپر پابندی سے عمل کرنے والا جو ہے، وہ بھی اس زمرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے تم اطاعت کرو، یہ تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ مانو، تمہارے اوپر لازم ہے یہ چیز۔ اور فرمایا کہ وَإِن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے آپس میں کسی چیز میں تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اور فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کہ اولی الامر سے اگر تمہارا کوئی تنازع ہو گیا، وہ بھی تم انسان سامنے کوئی چیز تم سمجھ رہے ہو کہ نئی بات حل ہو پا رہی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، وہیں سے اصل فیصلہ جو ہے وہ آخر میں ملے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسائل کے حل کرنے کا ایک طریقہ کار بتا دیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم سب سے پہلے مانیں، اللہ کے حکم کے جب یہ اوپر حکم گزرے ہیں، دو حکم دیکھ لیں، ہم انہی کو اگر صحیح معنوں میں مان لیں تو اس سے ہمارے نتائج میں کتنا فرق آئے گا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان سب کو ماننے کو، سب کو اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں، جو سنت کے ذریعے میں ملے ہیں، وہ بھی ہم پر ماننا لازم ہے اس آیت کے تحت۔ اور اس کے بعد انہی کے انڈر رہ کے جو بھی حاکم وقت جو حکم دے رہا ہے وہ اللہ کو رسول کے حکم کے انڈر ہونے چاہیے، اس کو بھی ماننا ہم پر اوپر لازم ہوگا ہر حالت میں۔ یہ اللہ کے اس آیت کے اندر بالکل واضح طور پہ اللہ بتا رہا ہے۔ اور وہ فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے،
لوٹانا اس کو اللہ رسول رسول کی طرف ہی، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تم لوٹاؤ گے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور اللہ کے آخرت کے اوپر اگر ایمان ہے، اور اگر ہم اس طرف نہیں لوٹا رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت ہم نہیں کر رہے، تو گویا کہ ہمارا پھر کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ نہ اللہ پر ہمارا کوئی ایمان ہے اور نہ آخرت پر ہمارا کوئی ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، کوئی ایمان نہیں، پھر صرف وہ برائے نام ہی اللہ کے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ہمیں کہ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ سب سے بہترین اور اس کا جو رزلٹ ہوگا سب سے بہترین ہوگا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے اسی کا سب سے اچھا رزلٹ جو ہے وہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کہ احکام اللہ تعالیٰ نے صرف کوئی پڑھنے کے لیے اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں سنائے، یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو صحابہ کرام نے لاگو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، اور جب معاشرت اس کو لاگو کیا تو پھر جو رزلٹ نکلا اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ترقی کی، کس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ ایک جو دشمنی پر مبنی معاشرہ تھا وہ کیسے امن کے اندر تبدیل ہوا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی جب لاگو ہوئی تو اس کا رزلٹ اللہ نے دکھایا، آج کے دور میں بھی اس کو ہم اسی طریقے سے اگر اپلائی کریں گے جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے تو رزلٹ یقیناً آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ پورے ملک میں اپلائی ہے تو ہم دیکھیں گے، اس کو اگر ہم اپنے گھر پہ بھی اپلائی کر لیں گے تو ہمارے گھر میں وہ رزلٹ نظر آئے گا، اپنے جو ہے جو ہمارا دائرہ کار ہے اس کے اندر ہم اس حکم کو جو لاگو کریں گے تو یقیناً ہمارے دائرہ کار کے اندر بھی اس کا رزلٹ ہم ضرور دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔